اور انہوں نے کہا کہ یار مجھے میڈم کا کوئی تو کمزوری ہوگی میڈم کی جو مجھے بتاؤ. کسی کے کہنے سے انسان نہ تو نیک پاک ہو جاتا ہے اور کسی کے کہنے سے نہ ہی انسان جو ہے وہ اگر ایسی اٹیمپٹ ہوتی ہے تو کیا کریں گے آپ؟ ایسے ہی لیں کہ جیسے جو ہے وہ ہم کسی ٹیشو پیپر سے جوتے صاف کر کے پھینک دیتے ہیں. اس بات عورت اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بنا لے تو وہ پھر کسی سے نہیں ڈرتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں ہوں وقاص عزیز. آج کا بہت اہم ولاگ ہے. میں نے گزشتہ ولاگ میں آخر میں بتایا تھا کہ بڑی اہم خبر میں دینے جا رہا ہوں اور وہ ابھی آپا کے لیے بھی حیرت انگیز ہے. ذرائع یہ چیزیں واضح کر رہے ہیں کہ ملک ریاض کے پاس چونکہ اس سارے جینون کیس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس وقت کوئی ہتھ کنڈا نہیں ہے, کوئی اس کے پاس جواز نہیں ہے. عدالت میں پیش ہوتا ہے, گرفتاری دیتا ہے, عدالت میں پیش ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو ساری سزا, قانون سے ماورا تو نہیں ہے, پھر جو قانون کا ٹرائل بنتا ہے وہ سارا ہوگا. اور اگر وہ ایسا کرتا ہے تو ان کی شان کے اوپر حرف آتا ہے. اب پھر بیچاری ایک نہتی خاتون ہے, تو سب سے آسان ترین جو ٹارگٹ ہے ہماری سوسائٹی میں وہ یہ ہے کہ دوسروں کے کردار پہ کیچڑ اچھال دو, ایسی بات کر دو کہ وہ شخص جو حق اور سچ کی بات بھی کر رہا ہے, جب اس کے کریکٹر پہ بات آئے گی, اگر کوئی وہ شریف زادہ ہوگا وہ ڈر کے بیٹھ جائے گا. شریف زادہ سے مراد یہ کہ ڈرپوک قسم کا آدمی ہوگا تو ڈر کے بیٹھ جائے گا. کوئی میرے جیسا سر پھرا ہوگا تو سیدھا جا کے گریبان پکڑے گا, ہاں بھائی ایسے بات کیوں کی ہے. تو اب اس طرح کی کچھ خدا نہ خواستہ میں باتیں سن رہا ہوں کہ کوئی ایسی پلاننگ کی جا رہی ہے. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے, میں نے جب کام شروع کیا تھا اپنی ارلی ایج میں, تو میں جب پہلی دفعہ کام کے لیے نکلی تو میرے 2 بچے تھے کہ میں اس کے بعد میں نے فرسٹ جاب کی ایمریٹس انٹرنیشنل میں, بینک میں. اور اسی وقت میں جب باہر نکلی تھی تو میں نے ایک عزم بنایا تھا کہ ہماری سوسائٹی میں سب سے زیادہ جو ہماری عورتوں کی جو کمزوری ہے وہ عورت ہونا ہے. ہمارے لیے یہی بات ہے کہ ہم ایز اے عورت پیدا ہوئے دنیا میں, ٹھیک ہے, کمزوری نہیں ہے صرف ہمارے معاشرے میں, پاکستان کے معاشرے میں, اور کسی بھی دنیا کے کسی ملک میں ایسی چیز نہیں ہے. تو میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ جب عورت اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بنا لے تو وہ پھر کسی سے نہیں ڈرتی. بالکل ایسے. اگر ایک انسان کسی بھی فیلڈ میں عورت کو جو ہے وہ نہیں ہرا سکتا تو وہ پھر کیا کرتا ہے کہ پھر وہ اس کی زبان پہ صرف ایک ہی چیز آتی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ پڑھی لکھی اور اس طرح کی جتنی بھی ہماری عورتیں بہادری سے اپنے کام کر رہی ہیں اور بڑی بڑی پوسٹوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں, وہ اس چیز کو ایسے ہی لیں کہ جیسے جو ہے وہ ہم کسی ٹیشو پیپر سے جوتے صاف کر کے پھینک دیتے ہیں. اس بات کو بالکل اس سے زیادہ اس بات کی میرے لیے یا میرے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بات ہوتی ہے کریکٹر کیا ہوتا ہے. کریکٹر وہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کسی کا حق کو مال کھایا, آپ نے کسی کو چیٹ کیا, آپ نے کسی کی بے عزتی یا حد تک کی, آپ نے اپنی جو ہمارے اسلامی اصول ہیں اس کے مطابق جو ہے کوئی ایسا کام کیا جس پہ آپ کو شرمندگی ہو. کسی کے کہنے سے انسان نہ تو نیک پاک ہو جاتا ہے اور کسی کے کہنے سے نہ ہی انسان جو ہے وہ اگر ایسی اٹیمپٹ ہوتی ہے تو کیا کریں گے آپ؟ میرے خیال سے میرا جو 20 سال کا پچھلا ماضی ہے نا, وہ سارے پورے بیریا کو اور پورے ہر ایک کو پتہ ہے. نہیں بیداغ ہے ماشاءاللہ, نہ ہوتا تو آپ اتنا بڑا سٹیپ کیسے لیتی؟ اس چیز سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. میں نے پہلے بھی ایک انٹرویو میں, مجھے یاد نہیں ہے کہ کس انٹرویو میں نے کہا تھا, میں نے یہ بات کی تھی کہ میری بیریا میں کسی ڈیل پہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی اس سے شاہد قریشی سے. تو شاہد قریشی جو ہے وہ ان کی کوئی چیز جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ تھی, بالکل وہ میری طرف سے ایسا کچھ بھی نہیں تھا. تو انہوں نے کسی کو کہا کہ بھائی میڈم نے یہ بات کی ہے یا کچھ, تو انہوں نے کہا نہیں میڈم تو ایسے مطلب ہے بات کر بھی نہیں سکتی اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو انہوں نے ایک بات کی
اور انہوں نے کہا کہ یار مجھے میڈم کا کوئی تو کمزوری ہوگی میڈم کی جو مجھے بتاؤ. تو وہ 3-4 CEOs کمپنیز کے اس وقت بیریا کے، وہ کنگز ابھی بھی کنگ ہیں، اس وقت کنگ تھے، تو ان سے انہوں نے یہ بات جب کی تو انہوں نے کہا کہ ہم میڈم کو ان کے گھر تک جانتے ہیں، مطلب ہے کہ ہمارا آنا جانا ہے، ہمارے بیگمات بچے سب اکٹھے جو ہے نا ملتے ملاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ شاہد صاحب یہاں بھی آپ کو مایوسی ہوگی کیونکہ ان کی کوئی اور کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کوئی اپنا جو ہے وہ کوئی بدلا لے سکیں یا کوئی سمپل سی بات ہے کہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے اور وہ آپ پروف نہیں کر سکے. اچھا ہم آتے ہیں مدعے کی طرف، بات کی طرف. اب دیکھیں پاکستان میں عموماً جب بھی ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو لوگ بنا تحقیق کے نا وہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے گند بکواس اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اور اس کی مدت بھی چند گھنٹے ہوتی ہے. اس کے بعد پھر جب حقیقت کھلتی ہے تو یک دم پھر وہی لوگ جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں. اگر ایسا خدا نخواستہ کوئی اٹیمپٹ ہوتی ہے تو قانونی کارروائی کریں گی آپ؟ دیکھیے ہمارے پاس اتنی تو فرصت نہیں ہے نا کہ ہم کوئی بھی بندہ راہ چلتا، میں آپ کو ایک کوئی بھی بندہ نہیں میں بات کر رہا، میں آپ کے رائیولز کے بارے میں بات کر رہا ہوں. ایک جنرل آپ کو بڑی پیاری سی بات بتاتی ہوں کہ ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت کیسے کی. انہوں نے کہا کہ بیٹا دیکھیے جو باہر جو لوگ ہیں نا، جب آپ باہر نکلتی ہیں نا ہماری جیسی سوسائٹی میں، تو آپ ان سب کو جو فضول قسم کے بات کرتے ہیں تو آپ ان کو ایسے ہی سمجھیں کہ جیسے آپ ایک جا رہی ہیں اور کیچڑ ہے اور کتے ہیں وہ بھونک رہے ہیں، تو آپ نے اپنا دامن بچا کے آرام سے گزر جانا ہے. ٹھیک ہے، میں یہ کہتی ہوں کہ ہمارے معاشرے کی کیا عکاسی ہے سوچ کی، وہ آپ کو بتاتی ہوں. ایک باپ اور بیٹی جا رہے ہیں ایک سڑک پہ، 10 لوگ ان کو دیکھتے ہیں اور ہر بندے کا ڈفرینٹ اپینین ہوتا ہے. بہت کم باپ بیٹی کی بات کرے گی. ہاں، ایک ہوتا ہے کہتا ہے کہ یار یہ باپ بیٹی جا رہے ہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں یار یہ میاں بیوی جا رہے ہیں، تیسرا کہتا ہے نہیں یار یہ بہن بھائی جا رہے ہیں، چوتھا کہتا ہے نہیں یار اس نے لڑکی ایسے رکھی ہوئی ہے. اس طرح کے ہر بندے کی ایک اپنی ڈفرینٹ. دیکھیں آپ لیٹیگیشن میں موجود ہیں، آپ لیٹیگیشن میں موجود ہیں، آپ ایک لڑائی لڑ رہی ہیں، حق اور سچ کی بڑی جنگ کر رہی ہیں، تو تمام کارنرز کو دیکھنا چاہیے. یہ تو ہم آن کیمرہ بات کریں کیونکہ یہ چیزیں اب ہو رہی ہیں تو اس میں ہم تو قانونی پہلو پہ بات کریں. دیکھیں قانونی پہلو پہ یہ بات صحیح ہے کہ اگر انہوں نے کوئی ایسی چیز بولی اور کی تو ظاہر ہے میں اب بھی قانونی کے مطابق ان سے لڑ رہی ہوں اور اس وقت بھی میں قانون کے مطابق ہی ساری کارروائی کروں گی. صحیح. اور لیکن یہ ہے کہ میرا جو اپنا فوکس اور مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میری تمام زندگی کی جمع پونجی جو ہے میں اس کو سیو کروں. بالکل ٹھیک ہے، تو مجھے ان چیزوں سے، میں نے آپ سے کہا نہ میں ان چیزوں سے ڈرتی ہوں اور نہ ہی خائف ہوتی ہوں، کیونکہ جو اسٹرانگ کریکٹر کی عورت ہوتی ہے وہ کسی بھی باگنگ ڈاگس کی پرواہ نہیں کرتی. صحیح. مجھے یہاں پہ حبیب جالب کی ایک شعر آفاق نظم یاد آ رہی ہے جو اس نے کسی اور حوالے سے لکھی تھی، لیکن اس کی ایک لائن میں چینج کر کے بولتا ہوں کہ ایک نہتی لڑکی سے ڈرتے ہیں یہ قبضوں والے. تو آپ کی جرت کو، ہمت کو داد ہے، سلام ہے. یہ بتائیے گا آخری سوال جاتے جاتے آج کے اس سیشن کا، آج کے اس ولاگ کا، کتنی پر امید ہیں آپ؟ میں بہت پر امید ہوں. انشاءاللہ. دیکھیے مجھے میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور میرا اللہ کافی ہے. سبحان اللہ. میرا اللہ کافی ہے. سبحان اللہ. یہ آپ نے بات ہی مکمل کر دی ہے. تو جاتے جاتے یہ گزارش کروں گا کہ وہ تمام جو چھوٹے چھوٹے شتونگڑوں کا ٹولہ یہ پلان بنا رہا ہے، بڑے شیطان تک پہنچا رہا ہے کہ اس طرح کیا جائے، اس طرح کیا جائے، اس طرح کیا جائے، تو انہیں منہ کی کھانی پڑے گی. یہ ابھی بات آپ نے سن لی آپ آگی. سو کوئی بھی ایسا وار کرنے سے پہلے جو اوچھا پڑے اور آپ کو نقصان ہو، بہتر یہی ہے کہ خود کو قانون کے حوالے کیا جائے. کیا خیال ہے؟ وہی ان کے لیے بھی، اور قانونی حوالے سے جو بات کرنا ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے. اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، انصاف کا ساتھ دیجئے گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.